کہ سعودی حکومت نے انتہائی سختی سے کارروائی کی، کسی بھی صورت بغاوت عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔ نومبر کے آخری دنوں سے لے کر ستمبر کی پہلے ہفتے تک الودیعہ کی جو لڑائی جاری رہی اس میں پاکستانیوں نے شرکت کی اور بالآخر سعودی افواج نے علاقے کا کنٹرول بحال کر لیا اور یمن کی فوج پسپا ہوئی۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اس ویڈیو میں ہم پیش کر رہے ہیں 1973 میں سعودی بادشاہت کے خلاف سعودی رائل ایئر فورس کے افسران کی مبینہ واقعات کی مزید تفصیلات۔ اوپن سورس کا جو انسائکلوپیڈیا ہے یعنی ویکیپیڈیا کے مطابق یہ سازش چند اعلیٰ رینک کے افسران نے تیار کی تھی جنہوں نے مبینہ طور پر شاہی محل پر حملہ کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جون کے وسط تک حالات مزید واضح ہونے لگے۔ ویکیپیڈیا کی تحریر بتاتی ہے کہ سعودی سیکیورٹی نے پہلے مرحلے میں 28 لیفٹیننٹ کرنل اور 30 میجر اور تقریباً 200 سے زیادہ دیگر فضائیہ کے افسران کو حراست میں لیا۔ FRUS کی اس کیبل میں لکھا ہے کہ سعودی حکومت نے انتہائی سختی سے کارروائی کی، کسی بھی صورت بغاوت عملی شکل اختیار نہ کر سکے، پوری کوشش تھی ان کی۔ جون کے اختتام اور جولائی کے آغاز میں یہ تفتیش اور پکڑ دھکڑ اور تیز ہو گئی۔ سازش کے مرکزی کرداروں میں کرنل داؤد رومی اور کرنل سعید العمری کے نام سامنے آئے، جن کا ذکر نہ صرف ویکیپیڈیا میں ملتا ہے بلکہ بعد کی گئی جو علمی تحقیق وغیرہ ہوئی ہیں، ریسرچز ہوئی ہیں، ان میں بھی پھر ان کا نام بڑے کھل کے اور تفصیلات بھی آئی ہیں۔ تو اگست اور ستمبر 1969 کے مہینے فوجی عدالتوں اور سخت تحقیقات کا زمانہ ثابت ہوئے۔ متعدد گرفتار افسران پر باضابطہ مقدمات قائم ہوئے۔ بعد کی جو تحریریں ہیں ان میں اور ویکیپیڈیا کے مطابق کرنل داؤد رومی اور کرنل سعید العمری کو سزائے موت سنائی گئی، اگرچہ سعودی حکومت نے ان مقدمات کے تمام ریکارڈ کو پبلک لیول پر کبھی نہیں ڈی کلاسیفائی کیا، نہ کبھی اعلان کوئی کیا اور کبھی مکمل طور پہ کوئی تفصیل کیا بلکہ مختصر بھی کوئی پریس نوٹ بھی جاری نہیں کیا۔ تو FRUS یعنی فارن ریلیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کیبل ہے، یہ جو محکمہ خارجہ کی میں کیبل کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں پورے عرصے کو شدید داخلی صفائی یعنی پرج کا ایک مرحلہ قرار دیا ہے، جس میں شاہی حکومت ہر اس افسر پر نگاہ رکھے ہوئے تھی جس پر کسی بھی قسم کا شک ہوتا تھا۔ یعنی اس وقت کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، شک ہی کافی ہے۔ 1969 کے اواخر میں حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا جب 27 نومبر کو جنوبی یمن یعنی اس سے جو پیپلز ریپبلک آف ساؤتھ یمن جو تھا، اس نے الودیعہ کے مقام پر سعودی علاقے میں پیش قدمی کی، حملہ کر دیا۔ ویکیپیڈیا کے مضمون الودیعہ کے مطابق اسی روز شاہ فیصل نے وزیر دفاع سلطان بن عبدالعزیز کو یمن کے خلاف جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ یہ حملہ سعودی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب اندرون ملک فضائیہ کی ایک بڑی تعداد اس کے افسران کے گرفتار ہو چکی ہوئی تھی یا مشکوک قرار دی جا چکی تھی، یا ان میں سے بہت سے افسران ملک سے فرار ہو چکے ہوئے تھے۔ تو 30 نومبر 1969 کو ایک نہایت اہم واقعہ پیش آیا جس کا ذکر FRUS کی ایک اور دستاویز میں ملتا ہے۔ اسی کیبل کے مطابق اسی روز ایک پاکستانی طیارہ F-86 وہ ایک پائلٹ نے سعودی ایئر بیس جو تھا خمیس مشید کے ایئر بیس پہ ٹیک آف کیا، یعنی اڑایا، پرواز کی۔ تو امریکی ریکارڈ یہ بات پوری طرح واضح نہیں کرتا کہ پاکستانی پائلٹوں نے کتنے جنگی مشن اڑائے، یعنی اس یمن میں استعمال ہوا، یمن کی جنگ میں، لیکن اس کیبل سے کم یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ پاکستانی فضائیہ سعودی ایئر فورس کی ایک آپریشنل سرگرمیوں میں عملی طور پر شامل تھی اور مدد دے رہی تھی۔ نومبر کے آخری دنوں سے لے کر ستمبر کی پہلے ہفتے تک الودیعہ کی جو لڑائی جاری رہی اس میں پاکستانیوں نے شرکت کی، پاکستانی ایئر فورس کے لوگوں نے۔ تو ویکیپیڈیا بتاتی ہے کہ لڑائی 27 نومبر سے شروع ہو کر 6 دسمبر تک جاری رہی اور بالآخر سعودی افواج نے علاقے کا کنٹرول بحال کر لیا اور یمن کی فوج پسپا ہوئی۔
ان دنوں میں سعودی فضائیہ کے لیے پاکستانی مدد ناگزیر تھی، کیونکہ اپنی ایئر فورس کے اندر بغاوت کے بعد حکومت کو اپنے ہی پائلٹوں پر پورا بھروسہ نہیں رہا تھا۔ دسمبر 1969 کے آخر میں FRUS کے نیشنل انٹیلیجنس تجزیے نے نتیجہ نکالا تھا کہ اگرچہ شاہی حکومت نے بغاوت کو چلنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سعودی عرب اندرونی انتشار کے ایک دور سے گزر رہا ہے اور مستقبل میں بھی اس نوعیت کے خطرات برقرار رہ سکتے ہیں۔ FRUS کیبل اس نتیجے پر ختم ہوتی ہے کہ ریاست نے عارضی طور پر استحکام تو حاصل کر لیا ہے، مگر داخلی بے چینی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ یوں جون سے دسمبر 1969 کا یہ پورا عرصہ جو ہے سعودی عرب کے لیے ایک مبینہ اندرونی بغاوت، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، فوجی عدالتوں، خارجی حملوں اور غیر ملکی فضائی مدد کا ایک زمانہ تھا۔ اس سارے منظرنامے کی تفصیل ہمیں FRUS دستاویزات جو ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی، ویکیپیڈیا کے تاریخی خلاصے اور بعد کی ریسرچز میں تفصیل سے ملتی ہیں، جن کے مطابق یہ واقعہ سعودی تاریخ کی سب سے بڑی اندرونی فوجی مبینہ سازش یا بغاوت تھی۔ سعودی عرب میں 1973 میں سعودی ایئر فورس کی بادشاہت کے خلاف جو مبینہ بغاوت کے بارے میں 4 حصوں پر مشتمل پوڈ کاسٹ کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا میں نے، اگلے یعنی تیسرے حصے میں اس مبینہ بغاوت کے بعد ہونے والی پالیسی شفٹ کی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔